جس کے سامنے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بزرگان دین، نوجوان اسلام اور عزیز طلبہ، ہر ہفتہ اتوار کو بعد نماز عشاء موجودہ دور کے نئے کاروبار، نئی تجارتوں کے احکامات اور ضروری اور اہم مسائل تفصیل کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. اس مرتبہ جس نئے کاروبار اور جس نئے تجارت کے احکامات، تفصیلات اور شرعی مسائل جو چل رہے ہیں وہ ہے شیئر مارکیٹنگ کا شرعی حکم. شیئر مارکیٹنگ جائز ہے، کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی صورتیں ناجائز ہیں، یہ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آئیں. پچھلے مرتبہ پچھلے درس میں شیئر مارکیٹنگ کس کو کہتے ہیں یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. اس کے کچھ ٹرمینالوجی، اصطلاحات، کچھ الفاظ، اس لائن کے، اس فیلڈ کے ضروری ورڈز آپ حضرات کے سامنے آئے تھے. اور یہ ضرورت اس زمانے میں، اس دور میں کیوں پڑی، اس کی بھی اہمیت آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. آج کے اس دن میں، اس درس میں اس کے احکامات آپ کو بیان کرنا ہے. چند اصحاب علم کے علاوہ دنیا کے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، شیئر مارکیٹنگ چند قیودات اور شرائط کے ساتھ جائز ہے. بہت ہی غور سے سنیں. شرائط اور قیودات ہیں، کچھ رولز ہیں، اسی کے ساتھ شیئر مارکیٹنگ جائز ہے. شیئر مارکیٹنگ بہت ہی پھیلی ہوئی مارکیٹ ہے اور کئی لوگ اس میں لاکھوں ہزاروں روپے کما بھی رہے ہیں. جائز صورت ہے، مسلمانوں کو اس میں جانا بھی چاہیے جائز راستے سے. تو کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی کو اس میں جانا ہے، اترنا ہے، کودنا ہے؟ وہ ہے سب سے پہلی چیز، جس کمپنی میں آپ شیئر ہولڈر بن رہے ہیں. یہ ٹرمینالوجی میں نے آپ کو پچھلے درس میں کہہ دیا. جس کمپنی کے آپ شیئر ہولڈر بن رہے ہیں، شیئر خرید رہے ہیں، سب سے پہلے اس کمپنی کو آپ دیکھیں گے. کمپنی کی بنیاد اور کمپنی کی بنیادی کاروباری وہ حلال پر ہے یا حرام پر ہے. اگر اس کی بنیادی کاروباری حلال پر ہے تو وہ شیئر مارکیٹنگ، اس میں شیئر ہولڈر بننا، شیئر خریدنا بیچنا جائز ہے. اگر حرام ہے بنیادی کاروباری تو پھر ناجائز ہے، حرام ہے. مثلا کسی کمپنی نے اعلان کر دیا، اناؤنس کر دیا کہ ہمارے اس کمپنی کی یہ شیئر کی یہ ویلیو ہے، فیس ویلیو یہ ہے. وہ کمپنی کی بنیادی کاروباری بینک چلاتی ہے اور بینک کا پورا شروع سے لے کر آخر تک حرام پر مبنی ہے. کوئی کمپنی جو شیئر اناؤنس کی ہے وہ کمپنی اگر بینک میں مبتلا، بینک سے لون لی ہے، یہ نہیں،
یہ ایک الگ حکم ہے۔ بینک مستقل چلاتی ہے، بینک ہے اس کے انڈر میں، اس کے ماتحت میں، ایسے کمپنی کا آپ شیئر خرید نہیں سکتے، وہاں شیئر ہولڈر نہیں بن سکتے۔ اسی طرح، اور وہ بھی بینک کون سی بینک؟ جو سود پر مروجہ، جو ہمارے اس ملک میں جس طرح سے رائج ہے بینکنگ سسٹم، اس بینکنگ سسٹم کے ساتھ اگر وہ بینک چلا رہی ہے تو پھر اس کمپنی کا شیئر خریدنا ناجائز ہے۔ جائز صورتیں بھی ہیں بینکنگ سسٹم کے۔ اسی طرح مروجہ انشورنس کمپنی، وہ کمپنی انشورنس چلا رہی ہے، انشورنس کا ایک نظام، ایک کمپنی چلا رہی ہے، وہ انشورنس کا نظام چلانے کی وجہ سے، سسٹم چلانے کی وجہ سے اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بھی بننا جائز نہیں ہے۔ مروجہ جو آج ہمارے اس ملک میں انشورنس جس سسٹم کے ساتھ، جس نظام کے ساتھ چل رہا ہے، اس نظام کے ساتھ چلنے والے انشورنس اگر وہ چلا رہی ہے کمپنی تو اس کمپنی کا شیئر خریدنا ناجائز ہے۔ اسی طرح حرام کی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی شکلیں موجود ہیں، وہ کمپنی، جس کمپنی کا آپ شیئر خرید رہے ہیں، وہ کمپنی اگر شراب کی فیکٹری چلا رہی ہے، شراب، وہاں شراب تیار کر کے دنیا میں پھیلا رہی ہے، اپنے لوگو لگا کر بنا رہی ہے، تو اس کمپنی کا آپ شیئر خرید نہیں سکتے، شیئر ہولڈر بن نہیں سکتے۔ اسی طرح غیر شرعی ذبیحہ، وہ کمپنی، جس کمپنی کا شیئر خریدنا ہے، وہ کمپنی اگر مردار جانوروں کا میٹ، گوشت سپلائی کر رہی ہے پوری دنیا میں اپنا لوگو لگا کر، مردار، اس میں جائز طور پر، شرعی طور پر اس جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا، غیر شرعی طور پر اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت اپنا لوگو لگا کر پھیلا رہی ہے، سپلائی کر رہی ہے، ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے، ایسے کمپنی کا شیئر بھی آپ خریدنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوگر فیکٹری بھی چلا رہی ہے، اور وہ شوگر فیکٹری چلا کر اس کا جو بھوسا نکلتا ہے گنے کا، اس گنے کے بھوسے سے الکحل تیار کر رہی ہے، کیونکہ اس گنے کے بھوسے سے الکحل تیار ہوتا ہے، تیار کرتی ہیں فیکٹریاں، الکحل تیار کر کے پھیلا رہی ہے، پیکٹ پھیلا رہی ہے، اور وہ پروڈکٹ پھیلا رہی ہے، ایسے کمپنی کا شیئر ہولڈر بننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو حرام کی جتنے بھی، ناجائز کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل پر مبنی اس کمپنی کا کاروبار ہے، تو اس کمپنی میں آپ شیئر ہولڈر بن نہیں سکتے۔ اگر آپ بن لیے تو اس سے جتنا بھی نفع آ رہا ہے، گویا کہ آپ شراب نہیں بنا رہے، لیکن آپ شیئر ہولڈر بن گئے، وہ کمپنی شراب کی فیکٹری چلاتی ہے، بینک چلاتی ہے، یا کوئی حرام کاروبار کرتی ہے، تو گویا کہ آپ خود شراب بنانے میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ شیئر ہولڈر کا مطلب مالک کی حیثیت ہوتی ہے، حصے دار کا مطلب برابر کے آپ مالک ہیں۔ اگر حلال کمپنی ہے، اگر حلال کاروبار ہے کمپنی کا، مثلا وہ کمپنی، جس کمپنی میں آپ شیئر ہولڈر بننا چاہتے ہیں، وہ کمپنی ٹیکسٹائل کمپنی چلاتی ہے، یا پھر کلاتھ کا، کپڑے کا بڑا کاروبار کرتی ہے، یا اسٹیل تیار کرتی ہے، یا لکڑی کا آئٹمس، فرنیچر تیار کرتی ہے، یہ جتنی بھی جائز شکلیں ہیں، ان تمام جائز کاروبار میں کمپنی ملوث ہے، مبتلا ہے، تو آپ ایسے کمپنی کے شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہے، بنیادی کاروبار اس کا حلال ہے، لیکن وہ جزوی طور پر حرام میں مبتلا ہے، بنیادی کاروبار
بنیادی کاروبار اس کا حلال ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، جزوی طور پر کسی حرام میں مبتلا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ 1 کروڑ کمپنی کا کل انویسٹمنٹ تھا فیکٹری چلانے میں، کمپنی چلانے میں، لیکن اتنا بجٹ اس کو حاصل نہیں ہو سکا، فنڈ حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ آج کل جو کمپنیاں چلتی ہیں، شیئر مارکیٹنگ جو کرتی ہیں، وہ بہت بڑے بجٹ، بڑے فنڈ کے ساتھ چلتی ہیں۔ 500 کروڑ، 1000 کروڑ، 2000 کروڑ، 5000 کروڑ، اتنا بڑا ٹرن اوور ہوتا ہے۔ اب ایسے زمانے میں وہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں، مجبوری میں یا پھر کسی اور وجہ سے، جو بھی ہو، غیر مجبوری میں بینک سے سود لیتی ہے، لون لیتی ہے، بینک سے لون لی ہی ہوئی ہے۔ اب شیئر خریدنے سے پہلے اس کمپنی کے بارے میں تحقیق کرنا پڑے گا کہ وہ کمپنی جس بینک سے لون لی ہوئی ہے، وہ لون 33% سے کم ہونا ضروری ہے، 33% سے کم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کمپنی، جس کمپنی نے شیئر اناؤنس کیا ہے، وہ کمپنی 33% سے زیادہ لون لے کر ان پیسوں سے کمپنی نے اپنا سرمایہ لگایا ہوا ہے پروڈکٹس میں، اسیٹس میں، وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ یہ 33% کی قید کیوں لگائی گئی؟ 33% کی قید کیوں لگائی گئی؟ اسی طرح ایک اور چیز ہے، ساتھ میں وہ بھی بتا دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ 33% سے کم ہونا، لون لی ہوئی ہے 33% سے وہ لون کم ہونا ضروری ہے۔ کل 1 کروڑ ہے، اس میں سے 33% کم کرو، اس کا تقسیم کرو، ڈیوائڈ کرو، اور 33% سے کم اگر اس کا لون سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کو، تو پھر آپ اس میں شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، کمپنی نے اپنا کچھ سرمایہ، 1 کروڑ کا سرمایہ تھا، 1000 کروڑ کا سرمایہ تھا، اس میں سے کچھ سرمایہ اس نے حرام ذرائع میں لگا دیا، یعنی بینک میں فکس رکھ دیا اور وہاں سے انٹرسٹ لے رہا ہے، فکس ڈپازٹ کے طور پر رکھ دیا، مہینہ مہینہ وہاں سے اب پیسے لے رہا ہے، اور وہ پیسے، وہ پروفٹ جو اس کو وہاں سے نفع حاصل ہو رہا ہے، بینیفٹ جو حاصل ہو رہا ہے، وہ پروفٹ وہ کمپنی کے بنیادی چیزوں میں استعمال کر رہا ہے۔ اب اس کے تعلق سے فقہاء اور علماء نے کہا ہے، جو نان حلال انکم ہے کمپنی کا، کیونکہ اس کو نان حلال انکم کہیں گے، کیونکہ اس نے اپنا سرمایہ بینک میں رکھا، اس سے بینیفٹ لے رہا ہے، تو نان حلال انکم جو آ رہا ہے وہ 5% سے کم ہو، 5% سے زیادہ نہ ہو۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ فقہاء نے ان 2 چیزوں میں تخصیص کیوں رکھی گئی؟ مخصوص طور پر ان دونوں شرطوں کے اندر یہ تخصیص کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا۔ فیصلہ اس وجہ سے لینا پڑا کہ یہ شیئر مارکیٹنگ، بڑی بڑی کمپنیاں پوری دنیا میں آج مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں، اور غیر مسلم ان کمپنیوں کو چلاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جائز اور ناجائز میں کوئی فرق نہیں کرتے، حلال اور حرام ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا، ہر آیت درگزیر عام ہو یا کبیٹ کی طرح رہتا ہے، جو آیا وہ رکھ لیا، جائز ناجائز کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، اور فنڈ اور بجٹ اور جو سرمایہ ہوتا ہے وہ کروڑوں سے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کمپنی کو بچانے کے لیے
کمپنی کو آگے کرنے کے لیے ان کو مجبوری میں سود لینا پڑتا ہے۔ اب شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اکثر کا غلبہ دیکھا جاتا ہے، زیادہ کا غلبہ دیکھا جاتا ہے۔ جو چیز غالب ہے اس کا اعتبار، جو چیز مغلوب ہے اس کا اعتبار نہیں۔ اب کمپنی نے جو لون لیا ہے وہ لون مغلوب ہے یا غالب ہے؟ اگر کوئی کمپنی کا لون لیا ہوا جو مال اور سرمایہ ہے وہ اگر غالب ہے اس کے اسیٹس پر، اس کے لیکوڈ پر، اس کے پروڈکٹ پر، وہ اگر غالب ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سود میں مبتلا ہے، اس سے لینا نہیں چاہیے۔ اب یہ اکثر کا جو مقدار طے کیے ہوئے ہیں یہ شریعت نے طے کیا۔ کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ عرض کیا کیا میں پورا کا پورا صدقہ کروں؟ حضور نے کہا کہ نہیں۔ کیا میں آدھا صدقہ کروں؟ حضور نے کہا کہ نہیں۔ حضور نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا آپ اپنے مال کا تہائی حصہ صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کل کا ثواب دے دیں گے۔ تو 33% یہ کل کا اکثر حصہ ہے۔ 33% سے زیادہ اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ غالب میں شمار۔ تو لہذا اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام، مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، خالد سیف اللہ رحمانی ہے، بڑے بڑے علماء کرام نے اس اصول کو اس شیئر مارکیٹنگ میں لایا، کیونکہ مجبوری ہے۔ مسلمانوں کے قبضے میں یہ کمپنیاں نہیں، غیر مسلموں کے قبضے میں یہ کمپنیاں ہیں۔ تو یہ اصول بنایا گیا کہ اگر کمپنی 33% سے لون کم لی ہوئی ہے تو اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ تو یہ آج کے کچھ تفصیلات تھی شیئر مارکیٹنگ کے تعلق سے۔ کل شرائط اس کا شیئر مارکیٹنگ میں شیئر ہولڈر بننے کے لیے جو قیودات اور شرائط فقہاء نے بیان کیے ہیں وہ کل 9 ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے کل 3 شرائط پیش کیے گئے، بقیہ انشاءاللہ کل 6 آپ حضرات کے سامنے آئندہ ہفتہ اسی دن بعد نماز عشاء پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کا صحیح مطلب نصیب فرمائے۔